السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. بایولوجی لیسن میں آج ہم بات کریں گے جین ایکسپریشن کی، اور یہ ٹاپک تمام بورڈز میں کلاس 12 میں موجود ہے. فیڈرل اور KP کے بورڈ میں یہ چیپٹر 23 جو کہ کروموزوم اینڈ DNA کے نام سے ہے. پنجاب اور بلوچستان میں یہ چیپٹر 20، جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چیپٹر 6 جو کہ کروموزوم اینڈ DNA کے نام سے ہے، اس میں یہ ٹاپک موجود ہے. ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ جین ایکسپریشن میں ٹرانسکرپشن کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں گے. آج کے بایولوجی کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک بایولوجی کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے ایڈوانس ٹرانسکرپشن کے بارے میں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسکرپشن کیا ہے. ٹرانسکرپشن ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ اس پروسیس میں RNA سنتھسس ہوتا ہے، یعنی کہ RNA کی سنتھسس ہوتی ہے، RNA بنتا ہے. یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ کو یہ ریڈ اور بلو کلر کا DNA نظر آ رہا ہے. اب DNA کی اگر ہم بات کر لیں کہ DNA کیا ہے، تو DNA جو ہے یہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیریڈیٹی مٹیریل ہے، یعنی کہ وراثتی مادہ ہے. اور یہ جو وراثتی مادہ ہے اس کے اوپر انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن سے بعد میں RNA بنتی ہے، یعنی کہ RNA کی سنتھسس ہوتی ہے. اور اس پورے پروسیس کو جس میں DNA سے RNA بنتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسکرپشن ہے. اب یہ جو پورا پروسیس ہے، اگر ہم اسے دیکھیں کہ یہ جو ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہے یہ لیونگ آرگنزم میں ہوتا کہاں ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ وہ مل کے بنے ہوتے ہیں سیل سے. اب اگر ہم سیل کی اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئیں تو یہ جو ہمارے سامنے ہمارے پاس ڈائیگرام موجود ہے، اس میں یہ اینیمل سیل دکھایا گیا ہے. اب یہ جو اینیمل سیل ہے، اس میں یہاں پہ یہ جو سرکل اندر چھوٹا بنایا ہوا ہے، یہ اس کا نیوکلیس موجود ہے. اور ٹرانسکرپشن کے پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو جو پلانٹ اور اینیمل اور ہیومنس ہیں، ان کے اندر جو ان کی ٹرانسکرپشن ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے. اب ٹرانسکرپشن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ DNA موجود ہے جو کہ ہیریڈیٹی مٹیریل ہے، اور اس کی انفارمیشن جو ہے یہ بعد میں RNA کی شکل میں جو ہے یہ ہمیں مل رہی ہے. اور یہ جو RNA سنتھسائز ہو رہی ہے، یہ ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہے. اور بعد میں یہ جو RNA نیوکلیس میں سنتھسائز ہوتی ہے، اسے بعد میں سائٹوپلازم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے جو ہے یہ ایک نیا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹرانسکرپشن ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ جو ٹرانسکرپشن ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے اسے ہم نے 3 فیزز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. یعنی کہ یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. جو فرسٹ فیز ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے انیشیشن، جو سیکنڈ فیز ہے اسے کہا جاتا ہے elongation، اور جو تھرڈ فیز ہے اسے کہا جاتا ہے ٹرمینیشن. اب اگر ہم بات کر لیں انیشیشن کی، انیشیشن جو ورڈ ہے انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے بگن، یعنی کہ شروع کرنا. یعنی کہ جو ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہے وہ شروع کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک انزائم پارٹیسپیٹ کرتا ہے. انزائم جو ہے وہ ایسے مالیکیول یا ایسے سبسٹنس ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی پروسیس کو لیونگ آرگنزم کے اندر تیز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ کون سا پروسیس تیز کر رہے ہیں؟ یہاں پہ وہ ٹرانسکرپشن میں جو انیشیشن کا فیز ہے اس کی سپیڈ کو بڑھا رہے ہیں، اس کو تیز کر رہے ہیں. اور یہ جو انزائم ہے اگر ہم اس کا نام دیکھیں کہ کون سا ہے تو RNA پولیمریز جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور حصہ لیتا ہے. اب یہ جو RNA پولیمریز ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں پہ آتا ہے تو RNA پولیمریز جو ہے یہ کچھ اسپیسیفک سیکوینس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آ کے اٹیچ ہوتا ہے. اور یہ جو اسپیسیفک سیکوینس ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پروموٹر. یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ جو ہے یہ سیکوینس نظر آ رہے ہیں. یہ جو AT لکھا ہوا ہے، کہیں پہ CGATCA اکٹھا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس طرح سے یہ جو نائٹروجنس بیسز اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ کیا بناتی ہیں؟ یہ سیکوینس ہوتا ہے. اور یہ جو نائٹروجنس بیسز ہوتی ہیں ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اور یہ جو خاص ترتیب والے سیکوینس ہوتے ہیں ان کو پروموٹر کہا جاتا ہے. اور یہ پروموٹر جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پروموٹر جو ہیں یہ بائنڈنگ سائٹ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے RNA پولیمریز جو ہے وہ بائنڈ کرتی ہے. اور یہ جو اگر ہم بات کریں کہ یہ پروموٹر جو ہے یہ انگلش کے ورڈ پروموٹ سے نکلا ہے، اور پروموٹ کہتے ہیں کسی چیز کو سٹارٹ کرنا. تو یہ جو پروموٹر ہیں جب ان کے ساتھ RNA پولیمریز آ کے بائنڈ کرتی
ہوتی ہے تو تب انیشیشن کا جو پروسیس ہے, انیشیشن کا جو فیز ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو سٹارٹ پوائنٹ لکھا گیا ہے وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے, یعنی کہ سٹارٹنگ جو ہے ٹرانسکرپشن کی وہ یہاں سے ہوگی. یہ انیشیشن پوائنٹ ہے, یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے یہ والا جو ریجن ہے, یہ والا جو پورے جس میں سیکوینس موجود ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پروموٹر ڈی این اے ہے. پروموٹر ڈی این اے کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے سیکوینس موجود ہیں جو کہ پروموٹ کر رہے ہیں انیشیشن کو, اور یہ ہمیشہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ یہ ہمیشہ انیشیشن سائٹ یا پھر سٹارٹ پوائنٹ سے پہلے موجود ہوتی ہیں, یعنی کہ دے آر لوکیٹڈ بیفور انیشیشن سائٹ اور بیفور سٹارٹ پوائنٹ. اب اگر ہم بات کریں انہی پروموٹرز کی, کیونکہ یہ پروموٹر جو ہیں یہ انیشیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو یہ جو پروموٹرز ہیں یہ مختلف طریقے سے موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم پروکریوٹس کی بات کریں تو ان میں جو پروموٹر کے سیکوینس ہوں گے وہ مختلف ہوں گے, اور اگر ہم بات کریں یوکریوٹس کی تو یوکریوٹس میں جو ان کے سیکوینس ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. پروکریوٹس جو ہیں اگر ہم بات کریں کہ یہ کون سے آرگنزم ہوتے ہیں, تو بیکٹیریا جو ہے جو ایک مائکرو آرگنزم ہے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا, یہ ایک پروکریوٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو اس کا نیوکلیس ہوتا ہے وہ ممبرین باؤنڈ نہیں ہوتا. اور اگر ہم پلانٹ, اینیمل اور ہیومنس کی بات کریں تو یہ کیا ہیں؟ یہ یوکریوٹ ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ان کا نیوکلیس ہوتا ہے وہ ممبرین باؤنڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو آپ کو پروموٹر دکھائے گئے ہیں, اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کون سے پروموٹر ہیں, تو یہ پروموٹر جو ہیں یہ پروکریوٹس کے ہیں. یعنی کہ یہ کسی پروکریوٹک آرگنزم جو ہے, جو کوئی بھی بیکٹیریا ہو سکتا ہے, اس کے سیکوینس دکھایا گیا ہے کہ اس کے پروموٹر جو ہیں وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو پروکریوٹس کے جو پروموٹر ہیں وہ -10 پہ موجود ہوتے ہیں اور -35 سیکوینس پہ موجود ہوتے ہیں. اب یہ مائنس اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ سٹارٹ پوائنٹ جو ہے یہ یہاں پہ ہے, یہ +1 آگے یہاں سے جب چلے گا اس ڈائریکشن میں جب جائے گا تو یہ کیا ہوگی؟ انیشیشن جو ہے یعنی کہ ٹرانسکرپشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اس پوائنٹ سے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو 10 جو ہیں 10 سیکوینس ہمیں چھوڑ کے جب ہم جائیں گے تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا. اور اگر ہم اس سیکوینس کو دیکھیں تو یہ جو سیکوینس ہے یہ ہے TATAAT, یعنی کہ اس طرح کا سیکوینس جو ہے وہ پروکریوٹس کے اندر موجود ہوتا ہے, اور ان کا جب ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سٹارٹ پوائنٹ سے پہلے ایسا سیکوینس موجود ہوتا ہے جسے آپ پروموٹر کہتے ہیں. اسی طریقے سے -10 کے علاوہ -35 جو پوزیشن ہے وہاں پہ بھی ایک سیکوینس موجود ہوتا ہے. -35 کا مطلب ہے کہ یہ جو سٹارٹ پوائنٹ ہے اس سے 35 جو اس طرح کے سیکوینس ہیں TTGACA, جنہیں نائٹروجنس بیس بھی کہا جاتا ہے, اس 35 نائٹروجنس بیس جو ہے اس نمبر پہ اس سے پہلے جو ہے بیفور, کیونکہ یہ موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ سیکوینس موجود ہوگا. اور یہ سیکوینس کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے TTGACA. یعنی کہ اسی طریقے سے یہ کنٹینیوس TTGACA, یہ 6 جو سیکوینس ہیں جب اکٹھے موجود ہوں گے تو تب ہم اسے کہیں گے کہ یہ پروموٹر موجود ہے, اور یہ پروموٹر جو ہے اس کے ساتھ آ کے یہ انزائم RNA پولیمریز جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا, اور جب یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو تب انیشیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں بھی یہ پروکریوٹک پروموٹر جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں, اور یہ جو ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ڈائریکشن جو ہے یہاں سے جو ہے یہ ٹرانسکرپشن 1 سے جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے, اور -10 پہ جو ہے یہ TATAAT سیکوینس موجود ہے. اور یہ جو سیکوینس ہے اگر ہم اس کا نام دیکھیں تو اسے پربنو باکس بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے یہ اسی سیکوینس کے لیے اگر ہم سمپل کہنا چاہیں تو پربنو باکس جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پہ TATAAT سیکوینس موجود ہے. اور اسی طریقے سے جو -35 پہ ہے وہ ہے TTGACA, اور یہ کس کے ہیں؟ یہ پروکریوٹس کے اندر موجود پروموٹر ہیں. اب اگر ہم بات کریں یوکریوٹس کے اندر موجود پروموٹرز کی, تو یوکریوٹس کے اندر جو پروموٹر ہیں وہ مختلف ہیں پروکریوٹ سے, اور اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ہم نے ڈائیگرام رکھی ہے کہ یہ جو +1 ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے ٹرانسکرپشن کی. جو ریڈ لائن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ ٹرانسکرپشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے, اور یہ کیا ہیں؟ یہ پروموٹر ہیں. اب یہاں پہ جو پروموٹر ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک جو ہے اسے کہا جاتا ہے ٹاٹا باکس, جو دوسرا ہے اسے کہا جاتا ہے کیٹ باکس, اور جو تھرڈ ہے اسے کہا جاتا ہے GC باکس. اور ان کی لوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. -25 کا مطلب ہے کہ یہ سٹارٹ پوائنٹ سے 25 جو نائٹروجنس بیسس ہیں پیچھے جائیں گے تو ٹاٹا باکس ہوگا. اگر ہم 80 یعنی کہ 80 نمبر پیچھے جائیں گے تو کیٹ باکس موجود ہوگا, اور اگر -100 یعنی کہ 100 سیکوینس ہم پیچھے جائیں گے تو یہاں پہ GC باکس موجود ہوگا. اور GC باکس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوز جو ہیں وہ اس طرح سے GGGC اور GG آئیں گے, یعنی کہ جو اس کا سٹارٹ ہے اس میں 3 G ہوں گے, بیچ میں ایک C ہوگا, اور پھر 2 جو ہیں وہ G سیکوینس موجود ہوں گے, اسے GC باکس کہتے ہیں. کیٹ باکس میں جو ہے یہاں پہ GCCCA
TATCT ہوتا ہے اور ٹاٹا باکس جو ہے اس میں TATAA ہوتا ہے. اور یہ جو تین اس طرح سے سیکوینس موجود ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں, یہ یوکریوٹس کے پروموٹر ہیں. اب یہ جو یوکریوٹس کے پروموٹر ہیں, جب یوکریوٹس میں ٹرانسکرپشن ہوتی ہے تو یہاں پہ آ کے RNA پولیمریز جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے. اب RNA پولیمریز کی اگر ہم بات کریں کہ یہ انزائم کس قسم کا ہے, اس کے یونٹس کیا ہیں, تو RNA پولیمریز جو ہے اس کے اندر 4 سب یونٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ فردر اگر ہم اس کی اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو 4 سب یونٹس نظر آئیں گے, اور وہ کون کون سے ہیں, وہ ہے الفا, بیٹا, بیٹا بار اور سگما. یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے RNA پولیمریز, اور یہاں پہ جو ہے RNA پولیمریز جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا سگما فیکٹر ہے, یہ اس کے اندر اس کے الفا یونٹس ہیں, یہ بیٹا ہے, اور یہ اس کے اندر بیٹا بار ہے. جب اس میں سے ہم سگما فیکٹر ریموو کر دیتے ہیں تو یہ کور RNA پولیمریز بن جاتا ہے, اور جب سگما فیکٹر اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو تب یہ RNA پولیمریز ہولو انزائم ہوتا ہے. یعنی کہ اگر سگما فیکٹر نکل جائے گا تو یہ کور RNA پولیمریز بن جائے گا, اور اگر سگما فیکٹر موجود ہو تو ہم اسے RNA پولیمریز کہیں گے. اور یہ جو سگما فیکٹر ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ بعد میں کیوں نکل جاتا ہے, کیونکہ جو سگما فیکٹر ہے اس کا صرف کام ہے کہ وہ بائنڈنگ کرتا ہے. یعنی کہ جب پروموٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے RNA پولیمریز تو اس کے بعد اس سگما فیکٹر جو ہے یہ نکل جاتا ہے, اور باقی کا کام جو ہے وہ RNA پولیمریز کرتا ہے. اور RNA پولیمریز کی اگر ہم بات کریں کہ اس کے جو سب یونٹ ہیں ان کا کام کیا ہے, تو یہاں پہ جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس ڈائیگرام میں جو ہے اس کے یونٹس جو ہیں سب یونٹ وہ الگ کیے ہیں. یہاں پہ اس کا سائز لکھا گیا ہے, اور سائز جو ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے یہ ہم نے کلو ڈیلٹن میں میئر کیا ہے. یہاں پہ KD جو ہے یہ یونٹ ہے جس میں سائز میئر کیا جاتا ہے. الفا کی اگر ہم بات کریں تو الفا سب یونٹ جو ہے وہ 36.5 کلو ڈیلٹن کا ہے, اور یہ 2 مالیکیولز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ مالیکیول ہے, اگر ہم اسے رکھ لیں 1 یہ ہے, اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے. یہ 2 مالیکیولز ہیں, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ چین انیشیشن کا پروسیس کرتے ہیں. یعنی کہ جو انیشیشن کا فیز ہے وہ یہ والا جو اس کا یونٹ ہوتا ہے سب یونٹ یہ کرتا ہے. اس کے بعد جو یہ یلو کلر کا دکھایا گیا ہے یہ بیٹا سب یونٹ ہے, اور بیٹا سب یونٹ جو ہے یہ ایک ہی سب یونٹ ہے, ایک ہی مالیکیول ہے, اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 151 کلو ڈیلٹن ہے. اور یہ چین انیشیشن اور الونگیشن یعنی کہ انیشیشن کا فیز بھی اس میں بھی یہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اور الونگیشن کے فیز میں بھی یہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ جو گرین کلر کا ہے یہ بیٹا بار جو اس کا سب یونٹ ہے وہ دکھایا گیا ہے, اور اس کا جو سائز ہے وہ 155 کلو ڈیلٹن ہے, اور یہ ایک مالیکیول ہے, اور یہ DNA بائنڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی کہ جو DNA کے ساتھ اس نے بائنڈ کرنا ہوتا ہے اس میں اس کا یہ ہیلپ کرتا ہے. اور جو اس کا یونٹ ہے یہ والا جو پرپل کلر کا دکھایا گیا ہے یہ پروموٹر ہے, یہ اس کا سگما یونٹ ہے, اور سگما یونٹ جو ہے یہ 70 کلو ڈیلٹن کا ہے, اور یہ ایک مالیکیول ہے, اور یہ پروموٹر ریکگنیشن میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی کہ جب پروموٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے RNA پولیمریز تو وہ اس سگما فیکٹر کی وجہ سے اٹیچ ہوتا ہے, اور جب اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس سگما فیکٹر کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اگر ہم RNA پولیمریز دیکھ لیں کہ وہ جو ہے پروکریوٹس میں کون کون سی ہوتی ہیں, تو پروکریوٹس جو ہیں اس میں RNA پولیمریز جو ہے وہ ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ہے وہ یوکریوٹس میں کون سی ہوتی ہے, تو یوکریوٹس میں جو ہے وہ RNA پولیمریز کی 3 ٹائپس ہیں. اب اگر ہم بات کر لیں کہ وہ 3 جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی لسٹ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہے, تو یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے لسٹ موجود ہے یہ RNA پولیمریز جو ہے وہ ان یوکریوٹس دکھایا گیا ہے. یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس ٹیبل میں دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ RNA پولیمریز جو ہے اس کی فارم بتائی گئی ہیں. جو یوکریوٹس ہیں اس میں 3 قسم کی RNA پولیمریز ہوتی ہیں. ٹائپ 1 کی اگر ہم بات کریں تو ٹائپ 1 جو ہے وہ فردر rRNA بناتی ہے, یعنی کہ رائبوزومل rRNA بناتی ہے. جو RNA پولیمریز 2 ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ میسنجر RNA بناتی ہے جسے mRNA لکھا جاتا ہے. اور جو تھرڈ RNA پولیمریز 3 ہے وہ ٹرانسفر RNA بناتا ہے, یعنی کہ tRNA بناتا ہے. اور یہ تینوں جو ہیں یہ RNA کی ٹائپس ہیں, اور تینوں RNA کی ٹائپ جو یوکریوٹس میں موجود ہوتی ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کے RNA پولیمریز کی فارم سے بنتی ہیں, اور ان کی جو لوکیشن ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے. ایک جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ فرسٹ کی نیوکلیولس میں موجود ہوتی ہے, اور جو باقی 2 ہیں وہ نیوکلیوپلازم میں موجود ہوتی ہیں, یعنی کہ جو نیوکلیس کے اندر موجود اس کا فلوئڈ ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اب جب یہ RNA پولیمریز جو ہے یہ اٹیچ ہو جاتا ہے پروموٹر کی وجہ سے, یہاں پہ موجود جو اس کا ہیریڈیٹی مٹیریل ہوتا ہے DNA اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ ایک ببل بنتا ہے, اور اس ببل کو کہا جاتا ہے ٹرانسکرپشن ببل. اور جب یہ ٹرانسکرپشن ببل بن جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ فیز سٹارٹ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے الونگیشن. اور یہ جو الونگیشن کا فیز ہے اسے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے.
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि आरएनए की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको ये आरएनए नजर आ रही है, और ये आरएनए जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सी आरएनए सिंथेसाइज होती है, ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होती है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये आरएनए की एक टाइप है, यानी कि आरएनए की जो है वो 3 टाइप है, उनमें से जो एक टाइप है एमआरएनए, उसके सिंथेसिस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये सिंथेसाइज किससे होती है, ये डीएनए से सिंथेसाइज होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहला कौन सा फेज आता है, तो सबसे पहला फेज होता है इनिशिएशन का, सेकंड होता है इलोंगेशन का, और थर्ड होता है टर्मिनेशन का। अब अगर हम सबसे पहले इनिशिएशन की बात कर लें, तो इनिशिएशन, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, इनिशिएशन तब स्टार्ट होती है जब कोई एक एंजाइम, जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, वो आके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अटैच होता है। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन सी है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है प्रमोटर। यहाँ पे ये जो आपने डायग्राम देखी है, जो आपके सामने रखी गई है, इसमें यहाँ पे आपको ये प्रमोटर रीजन दिखाया गया है। ये प्रमोटर जो है, ये कुछ सीक्वेंस होते हैं, यानी कि कुछ खास तरतीब में इस तरह से सीक्वेंस मौजूद होते हैं, जो कि जो स्टार्ट पॉइंट होता है उससे पहले मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप ये जो प्रमोटर्स देख रहे हैं, ये प्रमोटर्स हैं प्रोकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो बैक्टीरिया जो है, ये प्रोकैरियोट में आता है। बैक्टीरिया जो है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता, और ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उसमें जो है, अगर हम उनके प्रमोटर की बात करें, तो उनके प्रमोटर जो है वो ये हैं, जो कि -10 सीक्वेंस और -35 पे मौजूद होते हैं। माइनस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो स्टार्ट पॉइंट है, ये उससे पीछे, यानी कि उससे पहले मौजूद होते हैं, इसलिए हम उनके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। और ये जो आगे नंबर होता है 10 या 35, इसका मतलब होता है कि ये इतने सीक्वेंस इनसे पीछे होता है, इसलिए हमने इसके साथ -10 लिखा है और दूसरे के साथ -35 लिखा है। इसी तरीके से कुछ प्रोमोटर्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। यूकैरियोट्स की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, तो यूकैरियोट्स की सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अब यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और उसमें जो प्रमोटर्स हैं उनके नेम क्या हैं, उन्हें टाटा बॉक्स कहा जाता है, कैट बॉक्स कहा जाता है और जीसी बॉक्स कहा जाता है। और ये जो बॉक्स होते हैं, इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। ये जो है टाटा बॉक्स, ये -25 पे है, कैट जो है वो -80 पे है, और जीसी जो है वो -100 पे है। और ये जो प्रमोटर्स होते हैं, इनके साथ आके जो एंजाइम है, जिसे कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज, वो आके अटैच हो जाता है। अब अगर हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करें कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरह से होता है, तो इसके अंदर 4 सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये आरएनए पॉलीमरेज की है। ये जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम है, और ये कोर आरएनए पॉलीमरेज है। अब कोर का क्या मतलब है और होलो का क्या मतलब है? जब इसके अंदर ये सिग्मा फैक्टर मौजूद होता है, जो इसका एक सब यूनिट है, तो हम इसे कहेंगे कि ये होलो एंजाइम। और जब सिग्मा फैक्टर इसके अंदर मौजूद नहीं होता, तो तब ये कोर आरएनए पॉलीमरेज होता है। और सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सिग्मा फैक्टर जो है, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, यानी कि सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइज करता है कि यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस मौजूद है, और प्रमोटर सीक्वेंस जब ये ढूंढ लेता है सिग्मा फैक्टर, तो ये उस आरएनए पॉलीमरेज को उसके साथ अटैच कर देता है, और खुद जो है ये रिलीज हो जाता है। बाकी जो सब यूनिट है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें जो है ये अल्फा 2 अल्फा यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये बीटा यूनिट है, यहाँ पे भी ये बीटा यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर से सिग्मा यूनिट ने ओवरलैप किया, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये बीटा है। और जो 4th यूनिट है वो है बीटा बार, और ये पूरा जो है मिलके क्या बना रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है। और इनिशिएशन में क्या होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर रीजन के साथ अटैच हो जाता है, और जब इसकी अटैचमेंट हो जाती है तो इनिशिएशन कंप्लीट